بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فاتح الکتاب یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بدکارہ زانیہ ہے۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ بچہ گلدستہ ہے اور میرے گلدستے حسن اور حسین ہیں۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھ جائے۔ 3 آدمیوں سے اللہ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ جس شخص کی نماز عصر رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر شر اور پریشانی سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں عدل کو قائم رکھو، آسانی پیدا کرو، تنگی سختی پیدا نہ کرو، سکون و اطمینان پہنچاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیا کرو، اور اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اسے دے دیا کرو۔ ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن
اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈائے جائیں۔ سوتے وقت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خوشباش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ بلی ناپاک نہیں ہے، وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں یا والیوں میں سے ہے۔ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے پختہ کرنے، ان پر لکھنے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا ہے۔ جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسند آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی فاقوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اسے ادا کرتے وقت سوتا رہ گیا تو اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے۔ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔